إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صلوات. عزیزان گرامی، آج محرم الحرام کی تیسری تاریخ ہے اور اس دن کے مناسبت سے میں نے اپنے موضوع سخن قرار دیا ہے صبر و استقامت. قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 250 کے آخری حصے کو میں نے اپنے سرنامہ سخن قرار دیا. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. سورہ بقرہ آیت نمبر 250 کے آخری حصے کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنے ہی کم تعداد پر مشتمل گروہ ہے جو کثیر تعداد پر مشتمل گروہ پر غالب آ جاتا ہے اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر عربی لفظ ہے، لیکن اردو زبان میں اس قدر کثرت سے استعمال ہوا ہے یہ لفظ کہ گویا یہ لفظ اردو میں شامل ہو. لیکن آپ صاحبان علم ہیں، آپ سمجھتے ہیں جب کسی دوسری زبان سے کوئی لفظ کسی دوسری لغت کا حصہ بن جائے تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے. اسی معاشرے کے تحت اسی زبان کے استعمال کرنے والوں کے ذوق کے مطابق اس لفظ کا معنی بدل جاتا ہے. اب آپ لفظ صبر کو ہی لیجئے کہ صبر کا معنی عربی میں کچھ ہے اور کثرت استعمال کی وجہ سے معاشرے میں اس کا کچھ معنی بن گیا. آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی بڑا سا حادثہ پیش آ جائے تو ہمارے لوگ کہیں گے کہ صبر کرنا چاہیے، یا کسی نے کسی کام میں جلد بازی دکھائی تو کہا جائے گا کہ یہ تو بڑا بے صبرا انسان ہے. کوئی حادثہ واقع ہوا تو بھی کہا کہ صبر کرنا چاہیے. کسی نے کسی کام میں جلد بازی کی تو اسے بھی کہا جائے گا کہ یہ تو بڑا بے صبرا انسان ہے. لیکن دو ایسے لوگ ہیں، دو ایسی آئیڈیالوجیز ہے جو صبر کے معنی کو ہی بدلنے پر تلے ہوئے تھے. ایک وہ لوگ جو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ صبر اہل مذہب کا ایجاد کردہ لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے، اس صبر کے ذریعے سے کمزور لوگوں کو ظالم حکمرانوں کے خلاف اٹھنے سے روکنے کے لیے لفظ کو ایجاد کیا گیا ہے. جب بھی کوئی ظالم کسی کے اوپر ظلم کرے، کوئی حکمران کسی کے اوپر حکمرانی کرے،
کوئی سلطان اپنی سلطنت کی روب میں لوگوں کے اوپر ظلم و بربریت کرے تو اہل مذہب نے اس ظالم کی حمایت میں لفظ صبر کو ایجاد کیا اور کمزور لوگوں کی قوت مقاومت کو سلب کرنے کے لیے صبر کو ایجاد کر دیا۔ یہ ہے ان لوگوں کا نظریہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا نظریہ ہے ان کے مطابق، اور یہ مذہب کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والوں کا نظریہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں صبر کے تعارف میں صبر یعنی کسی غم کا، کسی دکھ کا احساس نہ ہونا صبر کہلاتا ہے۔ یا ایک اور معنی میں وہ لوگ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غم کا احساس تو ہو لیکن آنکھوں سے آنسو نہ بہے، یہ صبر کا تقاضا ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی ظلم ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تو یہ صبر کے خلاف ہے، یہاں پر آپ کا صبر ٹوٹ گیا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اسی لیے جب بھی ماہ محرم آتا ہے، جب بھی اشک باری کا موسم آتا ہے تو اس نظریے کے ماننے والے یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ مسلمان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ تو میں قرآن مجید کی روشنی میں ان دونوں نظریوں کو پرکھوں گا کہ آیا قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں یہ دونوں نظریات صبر کے معنی پر آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں پروردگار نے کہا کہ بہت سارے قلیل تعداد پر مشتمل گروہ ایسے ہوتے ہیں جو کثیر تعداد پر مشتمل گروہوں پر غالب آ جاتا ہے اللہ کے اذن سے، اور آخری تتمہ ہے واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب عزیزان گرامی، پہلے جو نظریے کو یاد رکھیے گا، پہلے والا نظریہ کیا تھا کہ یہ لفظ صبر ایجاد کردہ ہے اہل مذہب کا، جو حکمرانوں کے حق میں اور کمزوروں کے خلاف ایجاد کردہ ہے، تاکہ حکمرانوں کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے، صبر صبر کہہ کر انہیں بیٹھنے پر مجبور کرے اور حکمران حکمرانی کرتا رہے۔ تو قرآن تو اس کے بالکل خلاف ہے۔ میں کہوں گا کہ صبر کو کیونکہ آپ نے مذہب سے لیا ہے، مذہب سے لیا ہے، تو تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ اس لفظ کو مذہب کے معنی کے مطابق لے، اپنے ذہن کے مطابق نہ لے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کیسا ہو گیا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کم تعداد پر مشتمل افراد کثیر تعداد پر مشتمل افراد کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے آپ عزیزان گرامی، کم تعداد پر مشتمل افراد کثیر تعداد کے افراد پر غالب آ جاتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں، قرآن مجید سورہ انفال کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں جس میں پروردگار نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن اللہ۔ اے نبی ترغیب دیجئے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین، مومنین کو تحریض کیجئے، ترغیب دیجئے، کس کی طرف؟ قتال کی جانب۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، یہاں پر نبی سے مخاطب ہو کر پروردگار کہہ رہا ہے کہ مومنین کو قتال کی جانب ترغیب دو۔ اب دو لفظ ہے، ایک ہے قتال، ایک ہے جہاد۔ قتال کا حکم ہے، پروردگار یہاں پر اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ مومنین کو ترغیب دو قتال کی جانب۔ اب جہاد اور قتال میں بڑا فرق ہے۔ جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو، بہت سارے قرآن کی آیتیں ہیں جو جہاد کے اوپر ہے، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اور اس آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو ترغیب دو قتال کی جانب۔ تو جہاد نام ہے کوشش کا، اب چاہے وہ کوشش مال سے ہو کہ تلوار سے ہو، لیکن قتال مال کے ذریعے نہیں ہوتا، تلوار کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو یہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو تحریض کیجئے، ترغیب دیجئے قتال کی جانب۔ قتال کہتے ہیں جنگ کرنا، قتل پر ایک دوسرے کو قتل کرنے میں تگ و دو کرنا، کوشش کرنا۔ پروردگار اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے مومنین کو قتال کی طرف ترغیب دو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہو۔ اب یہ
پہلے نقطے کو یاد رکھیے گا، پہلے نظریے کو یاد رکھیے گا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ صبر اہل مذہب کا ایجاد ہے، جو کمزوروں کو، قوی ترین افراد کے اوپر، حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہو اس لیے یہ ایجاد کیا ہے، یہ پہلا نظریہ ہے۔ اس آیت میں فرما رہا ہے پروردگار یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 افراد صبر کرنے والے ہو تو یہ 200 افراد کے اوپر غالب آ جائے گا۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری۔ یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہو، 20 عزیزان گرامی 20 صبر کرنے والے ہوں تو 200 کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ وَيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اگر تم میں 20 کے بعد اگر 100 ہو تو اللہ کے اذن سے 1000 کے اوپر غالب آ جائے گا۔ یہ کس لیے ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ جو کافر ہے یہ فقہ نہیں رکھتے، یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، لا يفقهون سوچ سمجھ نہیں رکھتے۔ آپ عزیزان گرامی اب آپ اسی آیت کے بعد والی آیت کو ملاحظہ فرمائیے، واللہ مع الصابرین، یاد رکھیے گا صبر میرا موضوع ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، توجہ ہے عزیزان گرامی، ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم انکم ضعفا، اب اللہ نے تم سے حکم کو تخفیف کر دیا ہے اور اللہ جان گیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، یہ پروردگار مخاطب ہے رسول اکرم کے صحابہ سے۔ پروردگار فرما رہا ہے الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ جان گیا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ اب عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے، جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر ایمان کی کمزوری ہے تو یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ سب کے ستاروں کی مانند ہے؟ کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ کمزوری ان میں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ایمان کی طاقت ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے اندر کمزوری ہے، تو ہر کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت ہوتا ہے، صحابہ ہوتا ہے۔ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹ جائے اسے علی کہتے ہیں، وہ علی اور ہوتا ہے۔ جو جنگ میں مسلسل فرار اختیار کرتا رہا ہے وہ صحابہ ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب کمزوری آنے کے بعد حکم بدل گیا۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ پروردگار نے کہا اگر تم میں 20 ہو تو پروردگار کے اذن سے تمہیں 100 کے اوپر 200 لوگوں کے اوپر فتح یابی ملے گی۔ اب اس آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے کمزوری نظر آنے کے بعد، توجہ کیجئے گا، اپنی پوری توجہ رکھیے گا، پروردگار مسلمانوں کے اندر کمزوری دیکھنے کے بعد حکم یہ دے رہا ہے یکم مئۃ صابرۃ یغلبوا 200۔ توجہ عزیزان گرامی، پہلے 10 گنا افراد کے اوپر فتح یابی کی پروردگار نبی سنائی، اس آیت میں 10 گنا نہیں دگنے کے اوپر بیان فرما رہا ہے۔ پہلے پروردگار نے کہا تم میں سے 20 ہوگا تو 200 کے اوپر فتح ہوگا، اب یہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا 200، اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہو تو پروردگار 200 کافروں کے اوپر تمہیں فتح یابی دے گا۔ توجہ عزیزان گرامی، یکم منکم مئۃ 200، یکم دوسری آیت پیش کر رہا ہوں، پہلی آیت کا ذکر ختم ہو چکا ہے۔ یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا 200، اگر تم میں صبر کرنے والے 100 ہو تو 200 کے اوپر فتح یابی دے گا۔ کمزوری محسوس ہونے کے بعد کی بات ہے یہ، کمزوری محسوس کرنے کے بعد، کمزوری محسوس کرنے سے پہلے پروردگار نے کہا 200 لوگ ہوں گے صبر کرنے والے تو پروردگار 200 لوگوں کے اوپر فتح یابی دے گا۔ اب یہاں 100 ہے 200 کے اوپر، توجہ عزیزان گرامی، یہ کچھ تو ہو چکا ہے نا، کوئی واقعہ تو رونما ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ پہلے ہم نے کہا تھا 10 گنا کے اوپر تمہیں فتح یابی ملے گی، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 گنا پر نہیں دگنے کے اوپر فتح یابی ملے گی۔ یہ یاد رکھیے گا پہلے نظریے کو، جن کے نزدیک یہ تھا کہ صبر اہل مذہب کا ایجاد ہے لفظ، مسلمانوں کو، لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، تاکہ قوی لوگوں کے سامنے
قوت مقاومت کو سلب کرنے کے لیے لفظ صبر کو ایجاد کیا ہے، یہ پہلے نظریہ کا ہے۔ قرآن کے مطابق ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والے 20 ہو تو 200 بے صبروں کے اوپر فتح یابی ملے گی۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب توجہ اذان گرامی، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ صبر جس میں زیادہ ہوگا، اب اذان گرامی قتال کا میدان ہو، جنگ کا میدان ہو، اور پروردگار کہہ رہا ہے انسان مسلمانوں سے کہ صبر کرو، بڑی عجیب بات ہے۔ جنگ کا میدان ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ صبر کرو۔ اب اس نظریے کے مطابق تو انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی تیر آ جائے، کوئی تلوار آ جائے تو خاموشی سے صبر کر کے بیٹھ جائے، اس لیے کہ ان کے نظریہ تو صبر اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ان آیتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ صبر کمزوری کی علامت نہیں ہے، طاقت کی علامت ہے۔ اب ذرا دوسرے نظریے کے لوگوں کو پرکھتے ہیں۔ پہلے نظریے کے مطابق تو ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر قوت دیتا ہے، کمزوری نہیں دیتا۔ اور دوسرے نظریے کے مطابق لوگوں نے کہا کہ صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر نام ہے احساس غم کا نہ ہونا۔ کوئی آفت پڑ جائے، کوئی بھلا آ جائے، کوئی کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے، یہ صبر ہے۔ اسی نظریے کے لوگ محرم میں کہتے ہیں کہ تشیع کے ماننے والے بے صبرہ قوم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ان کا نظریہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ صبر نام ہے غم کے احساس نہ ہونے کا ان کے مطابق، اور دوسرے قول کے مطابق وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر غم ہو بھی جائے تو آنکھوں سے آنسو نہ بہے۔ اگر جہاں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے صبرے ہیں۔ تو قرآن مجید، رسول اکرم، اب تھوڑا سا حدیث مبارک سے لیجئے، یہ اس نظریے کے قائلین آج کے دور کی پیداوار نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم جو آپ کے فرزند تھے، توجہ کیجئے گا اذان گرامی، حضرت ابراہیم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، حالت احتضار میں تھے، موت کا عالم تھا، حضرت ابراہیم کی روح بلند ہونے والی تھی۔ ابراہیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے۔ توجہ ہے، ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیگر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم جو رسول اکرم کے فرزند تھے، حالت احتضار میں ہے، اور رسول اکرم کی گود میں حضرت ابراہیم ہے، آپ کے بیٹے۔ اتنے میں رسول اکرم کیونکہ اپنے بیٹے فرزند کی روح قبض ہوتے ہوئے محسوس فرما رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرما رہے تھے۔ توجہ کیجئے گا اذان گرامی، اس نظریے کو رد کر رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہنے چاہیے۔ رسول اکرم کی گود میں آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا سر ہے اور روح قبض ہونے کے مرحلے میں ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرما رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی، توجہ کیجئے گا اذان گرامی، وہ جو ہمہ وقت رسول اکرم کے اوپر اشکال کرنے پر تلے ہوئے ہوتے تھے، جو ہر لمحے اپنے کو نہیں رسول کے اوپر اعتراض کرنے پر تلے ہوتے تھے، ان میں سے کوئی آیا اور کہا یا رسول اللہ انت تبکی، اے رسول خدا کیا آپ رو رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا اذان گرامی، کیسا مرحلہ ہے؟ امتی رسول پر اعتراض کر رہے ہیں کہ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ عجیب مرحلہ ہے۔ رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھ کر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ انت تبکی، کیا آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اس کے نظریے کے مطابق صبر یہ تھا کہ آنکھوں سے آنسو نہ بہے۔ توجہ کیجئے گا، رسول اکرم نے بڑا پیارا جواب دیا ہے، ان القلوب لیحزن وَإِنَّ الْعُيُونَ لِتَدْمَعْ وَلَكِنْ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى۔ دل ہے اس لیے کہ حزن پیدا ہو جائے، اور آنکھیں پروردگار نے اس لیے دی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ جاری نہیں کرتے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو۔ جی ہاں حضرت گرامی، اگر دل ہو اور حزن نہ ہو تو اسے دل نہیں پتھر کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ایک ڈاکٹر ہو، ایک بندہ مریض بیمار ہو، اس کا آپریشن کرنا ہو، اور اس کے اوپر سن کرنے والی کوئی دوا پیدا کر کے اس پر آپریشن کیا جائے، اور بعد میں کہا جائے یہ تو شخص بڑا بہادر تھا، اس سے تو کوئی درد ہوا نہیں، تکلیف ہوئی نہیں، یہ تو
عقل کے ماورا باتیں ہیں. قوی تو اس وقت مانا جائے گا جب سن کرنے والی دوا استعمال کیے بغیر اس کا آپریشن کیا جائے اور درد محسوس نہ کرے. درد ہوگا، دل ہے تو دل میں درد ہوگا، آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہے گا، لیکن زبان پر کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو مرضی خدا کے خلاف ہو. اس لیے پروردگار نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. جب بھی کوئی مصیبت آ جاتا ہے انسان کے اوپر، مومن کے اوپر، تو ان کا قول یہ ہوتا ہے، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. ہم تو اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں. یہ زبان سے کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرے کہ جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو، لیکن دل پر غم بھی ہوگا اور آنکھوں سے آنسو بھی بہے گا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ صبر آنکھوں سے آنسو نہ بہنے کا نام نہیں ہے، نہ دل میں حزن پیدا نہ ہونے کا نام بھی صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کچھ اور چیز ہے. یہ صبر قرآن مجید میں پروردگار نے صبر کو، لفظ صبر کو استعمال کیا ہے انبیاء کے لیے بھی. اب ایک لفظ کچھ موضوع سے آپ کو مربوط کروں گا کہ پروردگار نے انبیاء کے بارے میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم دیتے ہوئے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے رسول صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طریقے سے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا ہے ایسے صبر کیجئے. عجیب جملہ ہے حضرات گرامی. صبر کو پروردگار اولو العزم انبیاء کی خاص صفت کے طور پر لے رہا ہے. توجہ ہے حضرات گرامی، افضلیت کا معیار پروردگار صبر کو قرار دے رہا ہے. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء میں افضل کون ہے، تو جواب میں آپ یہی کہیے گا کہ جس نبی میں صبر سب سے زیادہ ہوگا وہی نبی سب سے افضل ہوگا. اولو العزم 5 انبیاء ہے، 5 انبیاء رسول جو اولو العزم کہلاتے ہیں، یعنی جن کا عظمت بلند ہے، جن کا مرتبہ بلند ہے تمام انبیاء سے. ان انبیاء کی فضیلت کا معیار پروردگار کہہ رہا ہے کہ صبر ہے. وَاصْبِرْ، اے رسول صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طریقے سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ایسے ہی صبر کیجئے. اب معیار صبر کیا ہو گیا؟ معیار فضیلت، افضلیت صبر ہے. 3 چیزیں قرآن مجید میں پروردگار نے 3 چیزوں کو معیار افضلیت قرار دیا ہے. ایک علم، ایک صبر اور ایک تقوی. تینوں کے بارے میں آیت پیش کرو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور مختلف شعوب و قبائل میں تقسیم کر دی. یہ الگ موضوع ہے، میں شاہد مثال کی طرف آ رہا ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو باعث تقوی ہوگا، جو تقوی میں سب سے بلند ہوگا وہی سب سے افضل ہوگا، کرامت والا ہوگا. ایک یہ، اور دوسرا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، یہ ہو یہ تقوی کا معیار. اور دوسرا علم کے معیار، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. توجہ ہے حضرات گرامی، آپ صاحبان علم ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب میرا رسول تم سے کہے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو تو وسعت پیدا کیا کرو، اور جب میرا رسول کہے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان میں، جن کا ایمان کی وجہ سے علم کے ذریعے سے درجات بلند کیا ہے. تو اس آیت کے نازل ہونے کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم نے جب علی کو آتے ہوئے دیکھا تو کسی کو اپنے محفل سے اٹھایا اور علی کو جگہ دلوائی. توجہ ہے حضرات گرامی. ایک مرد بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہاں سے درود بھیجے بلند سر. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اولو العزم نبی ہونا صبر کی علامت ہے. جس میں صبر سب سے زیادہ ہوگا وہ اولو العزم ہوگا، جس میں علم سب سے زیادہ ہوگا وہ وہ افضل ترین شخص ہوگا، اور جس میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے افضل ترین مخلوق ہوگا. پروردگار نے دوسرے سورے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَاهُ وَهُوَ مَكْظُومٌ. اے نبی صبر کیجئے اور صاحب حوت کی مانند نہ بنیے. توجہ ہے حضرات گرامی، توجہ کیجئے گا.
وَاصْبِرْ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے نبی صبر کیجئے اور صاحب مچھلی والے کی طرح نہ بنیے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، حوت کہتے ہیں مچھلی کو۔ وَاصْبِرْ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی مانند نہ بنیے اور صبر کیجئے، یعنی یونس نبی کی طرح نہ ہوئیے، صبر کیجئے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، یونس نبی کون تھے؟ یہاں پروردگار کہہ رہا ہے یونس نبی العزم نبیوں میں شمار نہیں ہوتا، اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس نبی کے اندر صبر کم ہے وہ العزم نہیں ہے۔ اے رسول یونس نبی کی طرح یونس نبی کی طرح نہ بنیے اور صبر کیجئے۔ تو گویا کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں پروردگار اپنے حبیب کو صبر کی تلقین کر کر یہ فرما رہا ہے کہ صبر کمزوری کی علامت نہیں ہے، صبر قوت کی علامت ہے۔ اگر کمزوری کی علامت ہوتی تو پروردگار اپنے حبیب کو کبھی صبر کی تلقین ہی نہ کرتے۔ توجہ اذان گرامی، آپ اذان گرامی، صبر مصیبتوں پر بھی کی جاتی ہے، قوت، تقوی، متقی اور شخص کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ یعنی تمام قسم کی مصیبتیں، آزمائشیں آ جائے اور انسان کو صبر کرنا آ جائے تو وہ انسان مصیبتوں اور آزمائشوں کی آخری منزل پر پہنچنے کے باوجود بھی رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ پروردگار کے حبیب نے صبر اس طرح سے صبر کیا جس طرح سے آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی نے صبر نہیں کیا تھا۔ سب سے زیادہ صابر نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اکرم کے بعد رسول اکرم کے اہل بیت علیہم السلام ایسے صابر اہل بیت جو ہزار مصیبتیں آنے کے باوجود بھی گریہ کیا، آنکھوں میں غم و اندوہ کے آثار بھی نظر آئے، غم بھی محسوس کیا اور غم منانے کا حکم بھی دیا، لیکن زبان سے ایسا کوئی لفظ جاری نہیں کیا جو مرضی خدا کے خلاف ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں پر بھی پروردگار صابرین کو بشارت دینے کا حکم کر رہا ہے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال میں نقص کے ذریعے سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور بچوں کی اولاد کے نقصان کی وجہ سے۔ ثمرات کی تشریح میں مفسرین نے اولاد کا لیا ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دیجئے صابرین کو۔ عزیزان گرامی، تاریخ بشریت میں آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر تا قیامت تک کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا نبی آپ کو نہیں ملے گا جس سے پروردگار نے ان تمام آزمائشوں کو ایک ساتھ لیا ہو۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی پر بھی پروردگار نے ان تمام آزمائشوں کو ایک ساتھ نہیں آزمایا۔ ان تمام آزمائشوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم امام بنے تو پہلے بیٹے کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اس سے پہلے نمرود کی آگ میں جانا آزمائش۔ یہ تمام آزمائشیں درجہ بدرجہ آئے ہیں، استدراجن، ایک کے بعد ایک آزمائش دی، اس میں کامیاب ہوئے، پھر دوسری آزمائش میں کامیابی ملی، تیسری آزمائش۔ حضرت موسیٰ کو ایک آزمائش ہوئی، اس کے بعد اس میں کامیابی ملی تو دوسری آزمائش میں۔ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ انبیاء کی آزمائش ہوئی ہے۔ لیکن تاریخ بشریت میں حسین ابن علی ہی ایسی ہستی ہے کہ جس کو پروردگار نے تمام تر آزمائشوں کو ایک ہی ساتھ آزمایا۔ کربلا کے میدان میں ہر آزمائش امام حسین علیہ السلام کو پائے، لیکن ان تمام مصیبتوں کو ایک ہی ساتھ، ایک ہی لمحے میں حسین ابن علی نے صبر کے اعلیٰ منزل پر فائز ہو کر رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کا نعرہ بلند کر کے بتایا کہ انبیاء اور تھے، حسین اور ہے۔ اسی حسین ابن علی کو کوفہ والوں نے خطوط بھیجے، بار بار خطوط بھیجے، 12,000 خطوط بھیجے کہ اے حسین آ جائے کوفہ میں اور ہماری امامت کیجئے۔ حسین نے اپنے کزن، اپنے رشتہ دار اور اپنے بھائی کو مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں بھیجا، اور مسلم ابن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اور عزیزان گرامی، امام حسین کے 3 سپاہی ایسے تھے جنگجو، جو اگر یہ 3 اگر یکجاں ہو جائے کسی جنگ میں، توجہ کیجئے گا، یہ 3 اگر کسی جنگ میں یکجاں ہو جائے اور ایک ہی ساتھ کسی جنگ میں شرکت کرے تو اس جنگ کا نقشہ ہی اور ہوتا تھا۔ تاریخ عرب میں سب یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ 3 شخصیات ایک ہی ساتھ کسی لشکر سے ٹکرا جائے تو اس لشکر کی بربادی یقینی ہے۔ محمد حنفیہ، علی کا بیٹا، مسلم ابن عقیل، عقیل کا بیٹا، اور عباس علمدار، علی کا بیٹا، یہ 3 شخصیتیں اگر ایک ساتھ جمع ہو کر کسی لشکر کے اوپر حملہ کرے، اس لشکر کی تباہی یقینی تھی۔
لیکن حسین تو جنگ کرنے کربلا نہیں آئے تھے، حسین اقتدار کے لیے تو نہیں آئے تھے، اگر جنگ کے لیے آتے تو تینوں کو ساتھ لے کر آتے۔ حسین ابن علی نے محمد حنفیہ کو وہیں پر رکھا مدینے میں، اور مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے خط دے کر کوفے میں بھیجا، اور عباس کو اپنے ساتھ رکھا، اور عباس کو اپنے ساتھ رکھنے کے باوجود عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی۔ یہ تینوں کو امام حسین نے ایک فکر کے مطابق الگ الگ کر دیا، ایک کو وہیں پر رکھ دیا شہر میں، ایک کو کوفہ میں بھیج دیا، اور ایک کو اپنے ساتھ رکھا لیکن پانی لانے کے لیے، سقائی کے لیے، جنگ کے لیے نہیں۔ مسلم ابن عقیل وہ جنگجو تھا۔ مولا حسین نے جب مسلم ابن عقیل سے کہا ہے نا کہ اے بھائی جائے کوفہ میں میرا نائب بن کر، تو مسلم ابن عقیل نے ایک مرتبہ کہا مولا ہم نے بچپن سے آپ کے ساتھ رہے ہیں، کبھی آپ سے جدا ہم نہیں ہوئے ہیں، میرے اوپر یہ عار ہے، میرے لیے تکلیف دہ عمل ہے کہ میں آپ سے جدا ہو جاؤں۔ لیکن حسین نے کہا کہ بھائیا کوفے والے بار بار بلا رہے ہیں، اور کوئی حسین جیسا ہو جو کوفے میں جائے، آپ جائے اور وہاں کی اطلاع ہمیں دے۔ مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے، کوفے میں آنے کے بعد میں مختصر کر رہا ہوں، کوفے میں آنے کے بعد تمام تاریخ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000، بس روایتوں میں 12,000 لوگوں نے بیعت کی مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں، یعنی کوفے کا منظر ہی بدل گیا۔ اب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ یہ اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے مولا حسین کو کوفے میں آنا چاہیے۔ مولا حسین کے لیے خط بھیجا، لیکن ابن زیاد ملعون نے وہ کھیل رچایا کہ تمام کے تمام 18,000 افراد جو مسلم کی بیعت کر چکے تھے وہ تمام آہستہ آہستہ سے الگ ہونے لگ گئے۔ عشاء کے نماز کے لیے جب حضرت مسلم نے نماز پڑھائی تو 12,000 کا مجمع تھا جو مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، مصیبت کا جملہ تو یہ ہے کہ جب مسلم نے عشاء کی نماز ختم کی اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے۔ حسین نے تنہائی محسوس کی اور غم و اندوہ کا ایک عالم رونما ہوا۔ مسلم اب اپنے لیے پریشان نہیں ہے، مسلم اب پریشان ہے حسین کے لیے۔ میں نے حسین کو کوفے آنے کی دعوت دی ہے، اب نہ جانے حسین کے ساتھ کیا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ مسلم ایک مرتبہ کوفے میں غریب ہے نا، پردیسی ہے، کوفے کی گلیوں سے واقف نہیں ہے۔ مسلم مسجد سے نکلے، ایک گلی سے دوسری گلی میں، دوسری گلی سے تیسری گلی میں، کرتے کرتے ایک دروازے پر آ کر مسلم بیٹھ گئے، اور اتنے میں خاتون باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ اے پردیسی تو کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ مسلم کہتا ہے کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، پانی دیجئے۔ مسلم کو پانی دیا۔ المختصر مسلم کو اس توعان خاتون نے اپنے گھر میں لے لیا، اور عزیزان گرامی رات بھر عرفہ کے دن مسلم ابن عقیل نے پروردگار سے عبادت میں مشغول رہے۔ رات کو تھوڑی دیر کے لیے جب نیند آئی تو خواب میں دیکھا کہ علی مرتضیٰ آئے ہو اور الاجل الاجل کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ مسلم اٹھے اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ یہ مسلم نے ٹاپوں کی آواز سنی اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ مسلم کے دل میں خوف یہ ہوا کہیں یہ لشکر والے اس خاتون کی در و دیوار کی بے حرمتی کرتے ہوئے داخل نہ ہو جائے۔ میں کہوں گا مسلم آپ بڑے غیرت مند شخص ہیں، اس خاتون کی در و دیوار کی غیرت کی وجہ سے آپ باہر نکلے۔ کربلا میں 11 محرم کو آپ کی بیٹیوں کے گھروں کے، آپ کے خیموں کو جلانے کے لیے ملاعین اندر آ گئے ہیں۔ مسلم ایک مرتبہ باہر نکلے اور ایک جنگ کی ہے، قیامت کی جنگ کی ہے۔ جنگ کرنے کے بعد جب ظالموں نے دیکھا کہ مسلم کسی صورت قابو میں آنے والے نہیں ہے تو کوئی سارے چھتوں پر نکلے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے آگ برسائی، کسی نے نیزے مارے۔ مسلم ابن عقیل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے اترے۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی دھوکے سے مسلم ابن عقیل کو قید کیا گیا اور قصر عمارہ میں لے جایا گیا۔ جب قصر عمارہ میں داخل ہو گئے، مسلم نے ایک بندے کو قتل کیا تھا اسی ظالموں میں سے، اس کا بیٹا بھی اس گروہ میں موجود تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا کوئی ہے جو مسلم سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں مصیبت کے جملے مختصر پڑھ رہا ہوں۔ مسلم کو کہا کہ اے مسلم،
بتاؤ کس طرح سے قتل ہونا چاہتے ہو؟ مسلم نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے ایک پانی دے دو، مجھے پانی پیوں، لیکن پانی جب آیا گیا تو مسلم کے منہ سے خون گرا اور وہ پانی پیا نہ گیا۔ ایک مرتبہ قصر عمارہ کی چھت پر مسلم کو لے جایا گیا۔ عزیزان گرامی، ایک قاتل ملعون نے جب قتل کرنے کا ارادہ کیا اور آخری بار پوچھا کہ تمہاری کوئی تمنا ہے، تو مسلم نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، لیکن عزیزان گرامی اس ملعون نے کہا کہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا۔ جب نیچے آیا ہے ابن زیاد نے پوچھا کہ تم نے مسلم کو کیسے قتل کیا؟ اس نے عجیب جملہ کہا اس قاتل نے، ضربتہ ضربۃ لا تغنی عنہ شیئا فضربتہ ثانیا فقتلتہ، میں نے ایک ضرب ماری، اس ضرب سے مسلم شہید نہیں ہوئے تو میں نے دوسرا ضرب مارا۔ میں مسلم سے کہوں گا، مسلم تجھے تو 2 ضربوں سے شہید کیا، تیرے بھائی حسین کو 12 ضربوں سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔